اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کیا ہی شاندار بات ہو کہ اگر ہمارا جمعے کا دن شاندار گزرے، کیونکہ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے۔ اگر یہ شاندار ہوگا تو ہمارا پورا ہفتہ ہی نہیں، پورا مہینہ ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی شاندار گزرے گی۔ اور وہ کیسے شاندار گزرے گا؟ جب یہ جو کچھ کام ہیں جو میں آپ کے سامنے جن کی ایک فہرست رکھنے لگا ہوں، اگر ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت گن گن کے ان کاموں کو جمعے کے دن اپنی عادت بنا لے تو پھر زبردست اس کے نتائج اور رزلٹ آ جائیں گے۔ کیونکہ ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد و عورت چاہتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہو، پراسپیرس ہو، خوشحال ہو، مضبوط ہو، محفوظ ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں رہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ اگر ہم کم از کم جمعے کے دن تہجد کی پابندی کر سکیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں اس کو ترک نہیں فرمایا۔ ہمارے لیے اس کی حیثیت نفل کی ہے، لیکن ہے بہت شاندار، اس کے فوائد بہت زبردست ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نماز با جماعت کی پابندی کی کوشش کریں۔ روزانہ ہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن یہ ہے کہ ذرا خاص دن ہے تو نماز با جماعت کی اگر پابندی کریں گے تو باقی 6 دن بھی اللہ پاک توفیق دیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہے جو کہ روزانہ ہی کرنی چاہیے، لیکن جمعہ کے دن سورہ یاسین کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کے بہت فائدے ہیں۔ متعدد احادیث ہیں، ایک حدیث پاک میں تو اس کا یہ ریوارڈ ہے، یہ گارنٹی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک نور پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی حفاظت ہے! اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت یہ فتنہ دجال سے حفاظت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ فتنہ دجال کتنا خوفناک فتنہ ہے کہ جس کو حضور نے اس کی تصویر ایسے کھینچی، اصبح مسلمن امسا کافرا، صبح مسلمان ہے شام کو کافر ہے۔ اصبح مسلمن صبح مسلمان ہے شام کو کافر ہے، اور شام کو مسلمان ہے، امسا مسلمن اصبح کافرن تو صبح کافر ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایمان سینے سے چھین جائے گا۔ یہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے کہ ایمان کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مال و جان ایمان کو محفوظ رکھے اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے۔ تو سورۃ الکہف آدھے سپارے کی سورہ ہے، 15ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے، 16ویں سپارے کے شروع میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ 15-20 منٹ لگ جائیں گے، مسجد میں نہ صحیح، گھر میں، کاروبار کی جگہ پہ، تجارت کی جگہ پہ، دکان میں جا کر کے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کو پڑھیں۔ ہاں، جس چیز کے فائدے انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کام پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ہے، نفل ہے، فرمایا کہ 2 نفل پڑھ لو تو پورے جسم کا صدقہ ہے اس دن کا۔ گھر میں جا کے پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں پڑھ لیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نفل نماز ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کی تیاری ہے، اس کی سنتیں ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے وہ غسل کی پابندی کرنا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیل اور سرمے کا استعمال ہے، اور خوبصورت بن کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دینا پوری تیاری کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ پیدل چل کے جائیں، دور ہے تو پھر سواری پہ جائیں، اللہ کی ذات ہے ثواب دینے والی۔ اور پھر مسجد کے آداب ہیں، کوشش کریں کہ مسجد میں جلدی داخل ہوں، دخول اولی بنیں، پہلے جائیں، اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے جو جاتا ہے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے پھر مرغی کا انڈا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو جتنی جلدی جاتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ہے وہ جلدی جائیں مسجد میں، اور پھر دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یا اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں، نفلی اعتکاف کی نیت سے، اور پھر کم از کم 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے، تحیۃ الوضو کی نیت سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے۔ جو نفل ہے اس کے اندر یہ سپیس ہوتی ہے کہ ملٹیپل نیت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے 2 نفل پڑھیں، اور پھر کوشش کریں کہ پہلے ہی جو اگلی صفیں ہیں ان میں جا کر کے بیٹھیں، بجائے اس کے کہ بعد میں آئیں اور پہلی صف کے لالچ میں جو ہے وہ کندھے پھلانگ کے جائیں، آگے جائیں۔ تو یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ کرتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں لیکن پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آگے جائیں اس طرح سے۔ تو پہلے اگر آگے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی جو بھی انفرادی عمل ہے، نفل وغیرہ پڑھ کے تو پہلی صف میں آ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ جہاں جگہ ملے، اگر بعد میں بھی آ گئے ہیں تو جہاں جگہ ملے آسانی سے بیٹھ جائیں۔ اگر کوشش ہو سکے کہ امام کے قریب بیٹھیں، خطیب کے قریب جائیں، تو اس کا جو ہے وہ اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جہاں پر بھی بیٹھیں پوری توجہ، تسلی اور انہماک کے ساتھ اس کو سننا ہے، آپس میں بات سے گریز کرنا ہے، انفرادی اعمال نہیں کرنے۔ کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ ہو رہے ہیں، ساتھ میں اپنے نفل بھی چل رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، اور اپنی جناب تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور صاحب اس میں شروع ہیں۔ بھائی اجتماعی عمل کے سامنے انفرادی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو سیکریفائس کرنا ہوتا ہے۔ اجتماعی عمل پہلے ہے، خطبہ جمعہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس کے لیے اپنے انفرادی اعمال کو سٹاپ کرنا ہے، روکنا ہے، اور اس دوران دوسرے کو خاموش کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا قلت لصاحبک، جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا انصت، خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت، تو نے یہ بھی لغو بات کی۔ اس قدر اس میں خاموشی کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ مزید یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہیں بننا، کندھے مارنا، کونی مارنا، گھٹنے سے کسی کو تکلیف دینا، اور اس طرح سے ہلنا جلنا۔ اگر کوئی دوسرا زیادتی کر رہا ہے، زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے کندھے کو نرم کریں، اس کو آسانی سے اس کو جگہ دیں، اس کا رب العزت آپ کو ثواب دیں گے، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اس طرح سے اگر کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے، کوئی کسی کا کندھا لگ رہے تو اس کو زور سے نہ ماریں کہ اس کو ہجیں، خاص طور پر نماز با جماعت ہے تو اس میں تو بالکل ہی سپیس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب حضور پاک علیہ السلام نے بار بار یہ فرمایا کہ بھئی صفوں میں خلا نہ ہو، تو کیا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام ایڑیاں سے ایڑیاں، کندھوں سے کندھے ملانا شروع کر دیے تھے، گھٹنوں سے گھٹنے ملانے شروع کر دیے تھے۔ اس حد تک اس میں تاکید ہے۔ اب کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اسی حدیث کی اسپرٹ کے مطابق ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آگے سے جھٹک دیتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہ کریں۔ صف میں کوشش کریں حد الوسع کہ اس میں جو ہے وہ سپیس نہ ہو، بلکہ صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے، یہ اصول ہر نماز با جماعت کے لیے ہے کہ اس میں جو ہے وہ فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے نمازی حضرات اپنے بیچ میں اس طرح سے خلا قائم رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر جدائیاں پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے نماز جمعہ میں بڑا اجتماع ہو تو اس میں بہت زیادہ سیکریفائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس میں مسجد کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور خاص طور پہ لوگ بچوں کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بچہ اگر 5 سال سے اوپر گیا تو اس کو سمجھانا آسان ہے، وہ کہیں بیٹھ بھی جائے گا۔ اس سے چھوٹے بچے ہیں وہ صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے، پھر وہ قابو بھی نہیں آتے، تو نماز با جماعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نماز با جماعت بہرحال پہلے ہے، بچے کو اس نیت سے مسجد میں لانا کہ وہ مسجد کے ماحول سے واقفیت حاصل کر سکے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ساتھ کھڑا کریں اور خود بھی صف کے پھر کنارے پہ کھڑے ہوں، اور کوشش کریں کہ بچے کو سمجھائے بجھائے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو بچے کی کسی چیز سے تنگ ہو رہے ہیں، خدا را وہ تنگ نہ پڑیں، وہ بھی اس بات کو برداشت کریں، اس پر بھی ان کو اجر ہے۔ یہ ہماری اگلی نسلوں کا معاملہ ہے، اس میں دونوں طرف ہے کہ بچے کو ڈسکریج وے میں اس کو مسجد میں لے کے آنا۔ ڈسکریج وے کا مطلب ٹو ٹیچ دیم، ٹو ٹرین دیم، اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ جمعہ جب مکمل ہو جاتا ہے، جب نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ دوڑ کے باہر نہ نکلیں کہ جوتیوں پہ بھاگ کے جا کے رش لگا دیں۔ کوئی بھائی معذور ہو سکتا ہے، کوئی مریض ہو سکتا ہے، ایسے نہ کریں۔ خاموشی کے ساتھ اپنے بڑوں کو جگہ دیں اگر آپ کو جلدی سے جانا بھی ہے تو۔ اور اس کے بعد پھر جمعے میں جو سنا ہے، جمعے کے خطبے کی باتیں آپس میں دوست احباب کے ساتھ اس کو ڈسکشن میں لائیں، گھر والوں کے ساتھ ڈسکشن میں لائیں، اور اس کے بعد ضرورت پڑے تو جو موقع کے جو خطیب ہیں، امام ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈسکشن میں لائیں کہ یہ بات اس طرح سے تھی، یہ بات اس طرح سے تھی، اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پورے معاشرے کی اصلاح کا راز ممکن ہے۔ ایسے نہیں اسلام اجتماعی عبادت کہ اس نے بہانے سے لوگوں کو جمع کیا ہے، کبھی نماز با جماعت میں، کبھی جمعے میں، کبھی عید میں، بہانے سے اجتماعیت کا دین ہے، اس میں سب کی اصلاح کا سامان ہے اس میں۔ پھر جو ہے وہ جمعہ جب ہو جاتا ہے تو اب یہ چیز ختم نہیں ہو گئی۔ فرمایا ہے سورۃ الجمعہ کے اندر پارہ نمبر 28 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کام، کاروبار، دھندے، شغل، سورس آف ارننگ جو بھی ہے آپ کا، مزدوری، اس میں لگ جاؤ۔ لیکن فرمایا آخری چیز ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر، اس سے غافل نہ رہنا، یعنی زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر رہے، دست بکار دل بیار۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، روزانہ ہی بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں تسبیحات ہوں، اللہ کا ذکر کی کثرت ہو، درود پاک کی کثرت ہو، اس کی تسبیحات کریں، اور درود پاک کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جب بھی اپنا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی سٹاپ نہ ہو، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہو، دل یار کی طرف ہو۔
تو اس طرح سے ہمارا جمعے کا دن شاندار ہوگا. جب جمعے کا دن شاندار ہوگا تو ہمارا پورا 7 دن شاندار گزریں گے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پوری زندگی شاندار ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور سب سننے والوں کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی زندگی، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.